اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیراً کثیرا۔ مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب آن لائن ڈسکشن گروپ میں جو ہے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے نشستوں میں جو ہے ہم نے رزق کے حقیقت کے بارے میں اور رزق حلال حرام کے موضوع پر ہم لوگوں نے گفتگو کیا تھا۔ آئیے آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں اور تجزیہ نامہ کا جو ہے بقیہ جو جوابات ہیں اس پر بھی ہم لوگ آج غور و فکر کریں گے، اور یہ غور کریں گے خاص طور سے اسی سوال پر آج پھر بات کریں گے کہ رزق کی حقیقت کیا ہے، حلال اور حرام رزق کیا ہے، کیا دور حاضر کے بینکنگ سسٹم حلال ہیں، اور ان معاملات پر صوفیاء اکرام کا طرز عمل کیا ہے۔ جناب حافظ صدیق صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بندہ یہ اقرار کر لے کہ میں بندہ ہوں، میرا مالک اللہ ہے، تو میرا قانون یہ ہے کہ میں اپنے بندے پر سختی نہیں کرتا، نہ اسے پریشانی میں ڈالتا ہوں، نہ عذاب دیتا ہوں۔ ہر بندے کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق رزق ملتا ہے۔ کوئی ناسوتی سطح پر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کھانا پینا، علم، تعلقات یا اخلاقیات سب اللہ کی طرف سے، لیکن جو ملکوتی اور جبروتی سطح کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے وہاں کا لنگر یعنی رزق مشاہدات و تجلیات کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہاں ہر فرد کے ذہنی اور روحانی کیٹیگری کے مطابق اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ رزق معرفت خداوندی ہے جو نور عرفان کی صورت میں لاہوتی دسترخوان پر عطا ہوتا ہے۔ اس رزق میں نہ کمی آتی ہے، نہ سائلین کی طلب کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا ظرف و استعداد بڑھا دیتا ہے اور وہ تجلیات کا یہ لنگر لے کر دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے جس سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ اگرچہ ہمارا دل کا آئینہ دھندلا ہونے کی وجہ سے ہم پوری طرح سے مستفید نہیں ہو پاتے، پھر بھی اللہ کا فضل جاری رہتا ہے، وہ نعمت کو روکتا نہیں ہے۔ جناب شرف الدین ندیمی ابو العلاء صاحب نے فرمایا کہ حلال رزق کے بارے میں اسلام میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، کیونکہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے اور اس کی غذائیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی طور پر انسان کی تخلیق مادی عناصر سے ہوتی ہے، اس لیے اسے ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو جسمانی قوت فراہم کرے۔ اس جسمانی غذا کو جب جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے تو اسے حلال رزق کہا جاتا ہے۔ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم اور سوچ پر ہوتا ہے۔ یہ غذا ہمارے خیالات، نظریات اور جسمانی افعال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر غذا حرام ہو تو یہ انسان کی روحانی اور جسمانی زندگی کو بگاڑ دیتی ہے۔ آج کے دور میں حلال رزق حاصل کرنا ایک چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ معاشرے میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور بددیانتی عام ہے۔ چاہے کوئی متقی ہو یا پرہیزگار ہو یا کاروباری، ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں حرام شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو صالح کا مشہور واقعہ جس میں انہوں نے ایک دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا اور پھر بغیر اجازت کھانے کے احساس سے سیب کے مالک سے معافی مانگنے گئے۔ مالک نے انہیں اپنی بیٹی سے شادی کے شرط پر معاف کیا تھا۔ یہ واقعہ سب جانتے ہیں، اور حضرت ابو صالح نے یہ شرط قبول کر لی۔ اس واقعے سے حلال اور جائز رزق کی اہمیت اور حرام سے بچنے کی تعلیم ملتی ہے کہ حلال رزق کھانا کتنا اہمیت کا حامل ہے، کہ ایک ناجائز یعنی ایک حرام لقمہ کھا لینے سے اس کے بدلے میں مطلب اس کے کفارے کے طور پر آپ نے جو ہے 12 سال خدمت کرنا اور نکاح کرنا میں نے گوارا کر لیا اس کو حلال کرنے کے لیے۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ حرام کاری سے بچنے کے عوض میں یوسف علیہ السلام نے جو ہے 7 یا 9 سال کا جیل قبول کر لیا، لیکن آپ نے حرام کاری نہیں کی۔ یہاں پر حرام کاری اور حلال و حرام کی جو تمیز بتائی گئی ہے ہماری کتابوں میں، اسے یہ واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کی کتنی اہمیت ہے اور حلال اور حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ حلال کے لیے بڑی سے بڑی مشقت برداشت کر کے بھی حلال چیزوں کو ہم لوگ حاصل کریں، اور حرام سے بچنے کے لیے بڑی سے بڑی مشقت کو بھی جھیل جائیں لیکن حرام سے بچیں، یہ بتایا گیا ہے۔ بعض لوگ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن یہ ہلکی بات نہیں ہے، بلکہ یہی ایک باؤنڈری لائن ہے جو کفر اور اسلام کو الگ کرتی ہے، حق اور باطل کو الگ کرتی ہے، اور روحانیت اور مادیت کو جدا کرتی ہے۔ آج کے دور میں جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کمائی ہوئی دولت کو حلال سمجھنا مشکل ہے۔ مسجدوں اور مدرسوں سے لے کر سرکاری دفاتر تک حرام کمائی عام ہو چکی ہے۔ ایسی کمائی سے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور انسان روحانی سکون سے محروم رہتا ہے۔
رزق کو عام طور پر مال و دولت یا کھانے پینے کی چیزیں سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن کے روح سے رزق وہ ہے جو انسان کے روح کو تسکین دے اور اللہ کا قرب عطا کرے۔ نیک اولاد، صحت، دیانت داری اور خدمت خلق بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا رزق ہے۔ مال و دولت صرف دنیاوی ضروریات کے لیے ہے اور حلال حرام کی تمیز کرنا لازمی ہے۔ بینکنگ سسٹم کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، مگر اصل مسئلہ نیت اور طرز عمل کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی زبردستی سود وصول کرے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر تجارت میں منافع کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے تو یہ جائز ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کرام کے طرز عمل سے بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کم کھانا، کم بولنا اور دوسروں کی مدد کرنا انسان کو روحانی طور پر ترقی دیتا ہے، اور سخاوت و خدمت خلق کا جذبہ ہمیشہ اسلامی تعلیمات کا حصہ رہا ہے۔ اللہ ہمیں حلال رزق حاصل کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دو چند باتیں اور ہمارے مختلف موقع حضرات کی ہے، اس کو ہم لوگ پورا کر کے سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اور ایک مکمل جو ہے پورا کنسپٹ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ جناب نصیر احمد قادری سروری صاحب لکھتے ہیں کہ رزق ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے صاحب۔ رزق حقیقت میں جو کچھ بھی اپنے منہ کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنے آنکھوں کے ذریعے، اپنے ناک کے ذریعے اور اپنے دماغ میں آنے والے خیالات باہر سے اپنے اندر جو کچھ بھی داخل ہوتا ہے وہ سب رزق ہے۔ حلال اور حرام رزق کے بارے میں آپ نے کہا کہ ظاہری طور پر حلال رزق وہ ہے جو ایمانداری سے رب کی رضا کے لیے کمایا گیا ہو، حرام رزق وہ ہے جو دھوکہ بے ایمانی سے حاصل کیا گیا ہو۔ باطنی طور پر حلال رزق وہ ہے جس میں خدا کی نشانیاں پہچان کر شکر ادا کیا جائے، ورنہ وہ حرام ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے، سنتے یا سوچتے ہیں اگر وہ خدا کی رضا کے مطابق ہو تو حلال ہے، ورنہ حرام ہے۔ خدا کی رضا جس میں شامل ہے وہ حلال ہے، اور خدا کی رضا جس میں شامل نہیں ہے وہ حرام ہے۔ جناب منظور احمد رضوانی صاحب کا دیکھیے، انہوں نے اشعار میں اس طرح سے کہا کہ پہلے تو کچھ تمیز حلال و حرام رکھ، پھر عارفوں کے سامنے اپنا سوال رکھ، توحید کے جو نقطے ہیں دل سے نکال پھینک، بیت الحرام والے کے آگے خیال رکھ، حرمت کا ہے اگرچہ تعلق حرام سے، کس سے حلال کا ہے تعلق سوال رکھ، ہے ایک دوسرے کی حرام و حلال ضد، اب دل میں احترام حرام و حلال رکھ، سمجھیں گے کیسے راز حلال و حرام کا، گر ہے سمجھتا اس کو تو شطرنج کی چال رکھ ظرف اعلیٰ آ ادھر اور بے ایمان بن، ہوگی نجات تب کہیں ایسا کمال رکھ، بیت الحرام رضواں ہے ان کے مقام کا نام، اپنے مکان کا نام تو بیت الحلال رکھ۔ جناب رضوان صاحب کا یہ جو ہے نہایت ہی ٹیکنیکل کلام ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اب جناب عادل احمد قادری صاحب کی باتیں سن لیں۔ رزق سے مراد اگر کھانا پینا لیتے ہیں تو اس میں سناتن والے کہتے ہیں کہ انسان صرف پانی اور ہوا، سانس پر زندہ رہ سکتا، اور ان کے بہت سے سنتوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ روٹی یا اناج کھانا ضروری نہیں بتایا گیا، ایسا اسلام میں بھی کر کے دکھایا گیا ہے، جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب اور اولیاء اللہ کا روزہ رکھنا، صرف پانی سے افطار کرنا، اولیاء اللہ کا مجوبی حالت میں کتنے سالوں تک کچھ نہ کھانا، یہ وہ پریکٹیکل تعلیم ہے جن کو بیان کیا جاتا ہے، مگر عموماً عمل کی تعلیم و ترغیب نہیں دی جاتی۔ حقیقتاً رزق سے مراد دینے والے کے دینے پر ہے، یعنی رزق جو دینے والا ہے وہ جو دے دے وہ رزق ہے۔ ہر چیز رزق میں شمار ہے جو لی گئی ہو، اور جو لیا گیا ہے اللہ سے اس کا حساب ہوگا۔ اب بات آئی کہ وہ روحانیت بھی رزق ہے کیا، یہ الگ موضوع بنتا ہے، مگر ہاں یہ بھی رزق ہے۔ جو دنیا کا حلال و حرام ہے وہ کھانے پینے یا ظاہری افعال تک محدود ہے، جیسے شراب حرام، زنا حرام، سود حرام وغیرہ، یہ سب ایک نظام یا سسٹم کی بنیاد ہے۔ اس میں بحث بازی ایک ایسی بات ہے جیسے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے کوئی عمل کرنا اور دنیاوی طور پر مختلف ہونا دوسرے مذاہب یا آپ کی مرضی کے مطابق جو برا ہے اس سے، جو اندر ہے وہ اگر حلال ہے تو پھر جو کچھ بھی باہر ہے یعنی خود سے سوا ہے وہ حرام ہے۔ یہی رضوان سرکار کے کلام کا مفہوم بھی ہے، جس کا ذکر ابھی ہم لوگوں نے اوپر کیا۔ مطلب بیت الحلال اپنا آپ ہے اور بیت الحرام اپنے آپ کے سوا ہے۔ اب یہ ایک اٹگتی پٹ ہے، یعنی الجھن در الجھن ہے، جس کا حل یہ بینکنگ سسٹم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے کانسیپٹ سے دیکھا جائے تو مولوی کے مطابق اگر یہ حرام سسٹم ہے تو اب تک اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہے؟ کیا کسی عالم کا کسی کمرشل بینک میں کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں ہے؟ کیا مساجد اور ٹرسٹ یا مدارس والوں کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے؟ بہت کڑوی باتیں ہیں، مگر صاحب ان کو آپ سچ بھی نہیں ثابت کر سکتے اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اس لیے اپنے حساب سے دیکھیے۔
دنیا کا نظام اس وقت جو ہے سود یعنی ربا سے چل رہا ہے، اس سے ملک در ملک چل رہے ہیں۔ چائنا، IMF، امریکہ یا کوئی بھی ملک کسی غریب ملک کو قرضہ دیتا ہے تو وہ قرضہ سود سمیت واپس لیتا ہے۔ یہاں پیسے ڈیولیویشن کی بات ہوتی ہے، جیسے ایک چیز آج 10 روپے کی ہے تو ایک ماہ کے بعد 12 کی ہوگی۔ اب جس نے ایک ماہ بعد 10 روپیہ دیے ہوں اس کو 12 روپے دینے ہوں گے۔ یہ دیکھنے سننے میں ناجائز لگتا ہے کیونکہ دینے والا حق پر ہے، گو علماء اس کو ناجائز حرام بتاتے ہیں، مگر انفلیشن کنٹرول نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے 10 کی چیز 12 کی ہو جاتی ہے۔ دینے والا اپنا نقصان کیوں کرے گا؟ ایسا ہی بینکوں میں جب پیسہ رکھا جاتا ہے تو بینک سے معاملات طے ہوتے ہیں کہ اتنا ماہانہ انٹرسٹ ملے گا۔ بینک اس پیسے کا جو بھی کرے مگر وہ اتنا ماہانہ دینے کا مزاج رکھتا ہے، چاہے اس کو نفع ہو یا نقصان۔ اب سوال یہ آیا کہ پھر یہ حرام یا حلال؟ تو بنیادی طور پر جس الجھن میں دنیا پھنسی ہے وہ پیسے کا یا مال کا حلال حرام ہے، اور پھر اس مال سے آگے کھانے پینے کا اور افعال کا۔ سوال ہے کہ کیا ایک شخص جس کی کمائی 110% حلال ہے وہ شراب پی سکتا ہے؟ کیوں نہیں پی سکتا؟ کہ اس کی کمائی حلال ہے مگر شراب حرام ہے۔ اب شراب حرام ہے مگر خریدی تو حلال کمائی سے گئی۔ یہاں سوال بہت ہے مگر جواب پر بولنا اپنے لیے مصیبت کی دعوت دینا ہے۔ جو اصل حلال حرام ہے ان سے کوسوں کی دوری ہے۔ اس پر اب خانقاہوں میں بھی بات نہیں ہوتی، وہاں بھی اتنی مال و دولت کے جھگڑے ہیں۔ اپنا آپ حلال کیجئے یا کروا لیجئے کسی کامل سے، اس کے بعد حرام کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اپنا آپ کو حلال کیجئے یا کروا لیجئے۔ صوفیہ نے اپنے آپ کو حلال کی تعلیم دی ہے۔ اپنا آپ حلال یعنی شرک ختم کرنا۔ جناب عادل احمد قادری صاحب نے بھی بہت ہی نقطے کی بات، پتے کی بات کہی ہے دور حاضر کے حوالے سے، اور کچھ باتیں تلخ بھی کہی ہے۔ حالانکہ ہم نے اس کا ذکر پہلے نشستوں میں بھی کیا تھا کہ بعض اولیاء کرام بھی اب ان تمام چیزوں کو ماننے لگے ہیں اور سمجھنے لگے ہیں کہ چونکہ آج کے زمانے میں اس کے علاوہ کوئی اپائے نہیں ہے، تمام کاروبار اسی پر چلتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے ویڈیو اور فوٹوگراف کو حرام قرار دیا گیا لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہوا، تو فوٹوگرافی بھی چل رہی ہے، ویڈیوگرافی بھی چل رہی ہے، سب چیز ٹی وی بھی اور چینل اور سب کچھ اب کرنا پڑتا ہے، بغیر اس کے کوئی گزارا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بینکوں کا جو معاملہ ہے آج کے زمانے میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ہم کو ساتھ میں لے کے چلنا ہی پڑے گا۔ اور اسلامی بینکنگ کا کنسیپٹ پوری طرح سے پوری دنیا میں عام کرنا بہت دشوار ہے اور بہت وقت اس میں لگنے والا ہے۔ پھر بھی آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، لیکن جب تک وہ سب چیزیں پوری طرح سے پوری دنیا میں عام نہیں ہوتی ہے اسلامی بینکنگ، تب تک جو بینکنگ سسٹم ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور ہندوستان میں بالخصوص بغیر اس کے کوئی گزارا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر زیادہ پریشان ہونے سے کام چلے گا نہیں، سب کچھ لے کے کرنا ہوگا، چلنا ہوگا۔ اور انہوں نے آخر میں جو بات کہی یہ بہت عمدہ کہی کہ صاحب حلال حرام کرتے کرتے پوری زندگی گزار لیجئے گا، ان چیزوں میں پھنستے رہ جائیے گا۔ سب سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کامل سے حلال کر لیجئے، اپنا وجود کو حلال کر لیجئے، تو باقی چھوٹی موٹی چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ باقی جو جہاں تک بڑی بڑی چیزیں ہیں اس سے تو تقوی اور اختیار کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ بہرحال جناب ایوب محمودی صاحب کی گفتگو بھی سماعت کر لیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں ارشاد ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اور قرآن حکیم میں یہ بھی بیان ہوا کہ خیری و شری، نیکی اور بدی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر اپنا رزق کی تقسیم اور اس کے استعمال کے اصولوں کا تعین بھی بالکل اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 160، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے ان میں سے کھاؤ مگر نافرمانی اور کفرانی حرکت مت کرو۔ اس طرح سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہو۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں موجود نعمتوں اور بلا قید و شرط فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رزق کی اصل تقسیم اور ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کہ انسانوں کی۔ لہٰذا حلال و حرام کے مسائل پر جو احکامات اور نظریات انسانی سے متعین کیے جا رہے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے متعلق اختیار کے منافی ہیں۔ اگر کوئی فرد خود کو ایسا عالی مقام عطا کر لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، تو ایسے میں نہ اس کے لیے کچھ حلال رہتا ہے اور نہ ہی کچھ حرام، کیونکہ پوری کائنات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔
جہاں تک بینکنگ کے معاملات کا تعلق ہے تو موجودہ بینکنگ سسٹم میں پیسے کے لین دین اور سود کے معاملات کو حلال یا حرام قرار دینا اصل انسانوں کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور اس کے تمام اجزاء کو اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ جناب نور اللہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ رزق کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہی ہمارے رزق کا ضامن ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ تم میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور میرے احکام کو مانو، تب میں تمہارے رزق کا ذمہ لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی حلال اور مبارک ہے، بشرطے کہ ہم اس کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر موجود ہر جاندار کو رزق عطا کیا، چاہے وہ آسمان میں پرندے ہوں یا زمین میں کیڑے، سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے رزق پہنچاتا ہے، لیکن وہ رزق جو غیر حلال طریقے سے کمایا جائے وہ اللہ کے نظر میں حرام ہے۔ جناب سید امتیاز پاسا صاحب کہتے ہیں کہ توکل کا مفہوم اللہ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے تمام امور حتیٰ کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ فقر کی بنیاد اور کامل مرشد کی اولین تعلیمات میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ پر توکل کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 84 میں ترجمہ ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ رزق کے معاملے میں توکل کی تعلیم نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی توکل کی فضیلت بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیا جائے گا، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، رزق کو جتنا تم تلاش کرتے ہو وہ اس سے زیادہ تمہیں تلاش کرتا۔ اپنے مال پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو، یہ تمہیں قوی بنائے گا۔ یہی توکل کا راستہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اپنے رزق کا ضامن نہیں بلکہ اللہ ہی ہر ذی روح کا رزق کا ضامن ہے۔ جو جوابات ابھی ہم لوگ سن رہے تھے اس عنوان پر تھا کہ رزق کی حقیقت کیا ہے، حلال اور حرام رزق کیا ہے، دور حاضر میں بینکنگ سسٹم کیسا ہے اور صوفیہ کا عمل اس پر کیا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف پہلے حصے، دوسرے حصے، تیسرے، چوتھے تمام نشستوں میں ہم نے مختلف اسکالر حضرات، پیر حضرات اور صوفیہ حضرات اور طالبین حضرات کے تمام بیانات سے یہ کھل کر واضح ہو گیا کہ رزق کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا حلال اور حرام رزق کی کتنی اہمیت ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا، اور دور حاضر میں جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کس حد تک بہتر ہے اور زیبا ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ ساتھ ہی ساتھ صوفیہ اکرام کا بھی تمام طرز عمل پر بھی ہم لوگوں نے تمام نشستوں میں غور و فکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو صوفیہ اکرام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے اور فوکس حقیقت پر کرنا ہے، زیادہ شریعت پر نہیں کرنا ہے، لیکن تقویٰ کا دامن کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ جہاں پر تقویٰ کی ضرورت ہے وہاں پر ہر صورت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات آ جاتی ہے اور اس میں شریعت آڑے آتا ہے تو ان تمام چیزوں سے ہم تھوڑا سا بچتے ہوئے، ڈینائی کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ ہندوستان میں جب ہم رہتے ہیں، غیر اسلامی ملکوں میں جب ہم رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرع کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو ہے جینا اور مرنا اسی جگہ ہے، اسی لیے بہت سی چیزوں کو ہم لوگوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے معاف فرمائے، درگزر فرمائے اور اس کے لیے ہم کو پکڑ نہیں کرے، اور حقیقتاً جو ہے ہمارے روحانی معاملات کو روشن کرے۔ اور وہ بات بالکل صحیح کسی نے کہا کہ اپنے وجود کو ہی ایسا کرنے کا موقع دے کہ ہم اپنے وجود کو ہی حلال اور حرام سے آزاد کر لیں، یعنی اپنے وجود کو جب ہم حلال کر لیں گے تو چھوٹی موٹی حرام چیزوں سے بچنا بہت بڑا بات نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ہم پر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو
اپنے وجود کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صوفیہ کے طرز عمل کو پکڑنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روحانیت کے سفر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔